کو موقع دیا ہے، دے رہا ہوں شہداء کربلا کے کانفرنس میں آ کر کے دعائے کلمہ سے ہم سامعین کو محسوس کریں۔ بالکل 10 منٹ، اس سے زیادہ دیکھیں ٹائم ہی نہیں ہے، دوسرا کا ٹائم کاٹ کے دے رہا ہوں، ایسا نہ ہو کہ میں کٹا جاؤں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم الامین۔ فقد قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير۔ صدق الله العلي العظيم۔ قال الله تعالى في موضع آخر وربك يخلق ما يشاء ويختار۔ صدق الله العلي العظيم۔ بیاں کیسے کرے کوئی بھلا رتبہ محمد کا، بیاں کیسے کرے کوئی بھلا رتبہ محمد کا، پلٹ کر دیکھ لو تم آخری خطبہ محمد کا۔ پرندوں کی طرح میں بھی طواف 8واں پہر کرتا، پرندوں کی طرح میں بھی طواف 8واں پہر کرتا، دکھا دیتا خدا اگر گنبد خضرا محمد کا۔ عرب کے سرزمین سے ہی کرن پھوٹی ہدایت کی، عرب کے سرزمین سے ہی کرن پھوٹی ہدایت کی، بشر کیا پتھروں نے بھی پڑھا کلمہ محمد کا۔ بوقت خواب دنیا نے انہی آنکھوں سے دیکھا ہے، بوقت خواب دنیا نے انہی آنکھوں سے دیکھا ہے، چٹائی بستر ہے اور ہاتھ ہے تکیہ محمد کا۔ بشر نور مجسم کہہ کر آپس میں کیوں لڑتے ہو، بشر نور مجسم کہہ کر آپس میں کیوں لڑتے ہو، حقیقت میں خدا کے بعد ہے رتبہ محمد کا۔ خدایا بخش دے آقا کے صدقے میں گناہوں کو، خدایا بخش دے آقا کے صدقے میں گناہوں کو، مچلتا کیا خوب ہے شمشی غلام ادنا محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، خطبہ کے بعد جو قرآن شریف کی آیت آپ کے بیچ نظر کیا ہوں، بفضل الہی اس پر تفصیلی گفتگو ہوگی۔ ما قبل آئیے ہم سب مل کر درود شریف پڑھیں۔ اللہم رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں صرف تقریر کے خیال سے نہیں بلکہ اپنے نام کو شمار کرنے کے غرض سے یا آپ کے قریب، ابھی ہمارے فرقان الزمان صاحب بڑی بہترین انداز بولے کہ نہیں انگلی کٹا کے شہید کا درجہ حاصل کرنے کے لیے، یہ بڑی بہترین بات بولے۔ میں اس لائق نہیں ہوں چونکہ اسٹیج کے اندر استاذ العلماء کی فہرست یہاں ہے، تشریف فرما موجود۔ میں بہت کمتر ہوں، گنہگار ہوں، استاذ العلماء کی یہاں جمع غفیر ہے۔ تقریر تو مکمل اسی میں ہو گئی، ہم سے قبل حضرت مولانا مفتی محمد اعجاز صاحب مد ذلہ العالی کی جو تشریف آوری ہوئی سرزمین بنیارہ میں، ان کا قدم رہا، بس یہ جان لیں کہ حقیقت میں شہید کربلا
کانفرنس کی جو مکمل تقریر ہوئی ان کی بڑی بہترین انداز میں ہوئی، اور طبیعت میرا یہ چاہتا نہیں تھا کہ ان کی تقریر بند ہو، میرا دل ہمیشہ یہ چاہ رہا تھا کہ ان کی تفصیلی گفتگو ہو اور ہم لوگ اسے سبق حاصل۔ میں صرف یاد کو تر و تازہ کرنے کے لیے آپ کے بیچ آیا ہوں۔ سب سے پہلے اللہ اور اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ذہن میں سما کر یہ وعدہ کریں، ان علماء دین شرع مفتیان جو جمع غفیر ان کی تعداد ہے، عہد کریں، وعدہ کریں کہ جو بھی بیانات اس مقدس جگہ میں ہوا ہے یہ ہمارے اور آپ کے بیچ کا مسئلہ نہیں ہے، اس لیے کہ علماء دین شرع مفتیان بیان فرماتے ہیں کہ جس جگہ پر ذکر اللہ اور ذکر رسول ہوا کرتا ہے، اللہ کے فرشتے رحمت کے شامیانے میں آ کے ہر ارد گرد کھڑے ہو جائیں۔ اس لیے ہم لوگ تنہے تنہا نہیں ہیں، بلکہ فرشتوں کی جماعت بھی ہے جو ہم اور آپ نہیں دیکھ پا رہے ہیں۔ ان سبوں کو اپنے دلوں میں خیال رکھتے ہوئے ان علماء کے بتائے ہوئے طریقے پر ہمیں اور آپ کو عمل کرنی ہے۔ کیا انشاءاللہ ہم لوگ عمل کریں گے؟ انشاءاللہ۔ سب سے پہلے قرآن کی آیت جو خطبہ کے بعد آپ کے بیچ رکھ دیا ہو، آپ اس کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ ان اللہ عنده علم الساعہ، کہ بے شک اللہ کو وقت کا پتہ معلوم ہے یا نہیں ہے؟ تو بھائی ہم لوگ کہاں بیٹھے ہیں، مسلمان ہیں، کلمہ گو ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں، کیا اللہ کو یہ وقت کا پتہ معلوم ہے یا نہیں کہ ہم لوگ کہاں بیٹھے ہیں؟ ہاں یا نہیں؟ بولی، زبان سے بولی، ہے نا؟ اور کتنے علماء دین شرع مفتیان کا ہم اور آپ بیان سنیں، یہ بھی اللہ کو پتہ ہے کہ نہیں؟ ہاں، یہاں سے وعدہ خلافی کر کے جائیں گے، دل میں اگر کچھ کسر رکھیں، یہ بھی اللہ کو پتہ معلوم ہے۔ ان اللہ عنده علم الساعہ، کہ بے شک اللہ کو وقت کا پتہ معلوم ہے۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، آسمان میں بادل، بدلیاں، بارش کب ہوگی وہ بھی اللہ کو وقت کا پتہ معلوم ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور ماں کے رحم میں، ماں کے شکم میں جو بھی آنے والا مہمان، نشوونما بچے یا بچیاں ہوگا، وہ بھی اللہ کو پتہ معلوم ہے۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، اور ماں کے شکم سے جب دنیا میں وہ تشریف لائے گا، اس نفس کی زندگی اس روئے زمین میں کب تک باقی رہے گی، یہ بھی نفس کا پتہ وقت کا اللہ کو معلوم ہے۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، اور پھر وہ نفس موت کے شکل میں کب تبدیل ہو جائے گی، بدل جائے گا، یہ بھی اللہ کو وقت کا پتہ معلوم ہے۔ ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ جانتا ہے اور خبر بھی رکھتا ہے۔ ایک جگہ ایک آیت میں نے پڑھا ہے، وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، اس کا ترجمہ سماعت فرما لیں کہ رب جسے چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اخذ کرتا ہے، انتخاب و منتخب کرتا ہے۔ شاید آپ کے دلوں میں کچھ بات الگ سی محسوس ہوگی، لیکن میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں اس شعر کے انداز سے کہ محبت تو کرتی ہے سب دنیا، محبت تو کرتی ہے سب دنیا، ہاتھ فقط اپنا، محفل کو کیا مطلب، شمع جلے یا پروانہ، میری خوشیاں بھی اندیکھے، میرے غم بھی اندیکھے، جنگل کے پھولوں کے یاروں کیا کھلنا کیا بنا۔ علماء کو محبت کی نگاہ سے دیکھنا یہ بھی ثواب ہے، یہ بھی، ہاں میں دائیں بائیں بات نہیں کر رہا ہوں، صرف یاد دلا رہا ہوں آپ کو، محبت کی نگاہ سے علماء کو دیکھنا یہ بھی کیا ہے؟ ارے بولیے بھائی، ثواب ہے۔ اور آگے میں بتا دے رہا ہوں کہ اس محبت میں شامل اللہ اور اللہ کے رسول کی بھی ہونی چاہیے۔ اس لیے تو اشعار ہے کچھ شاعر کا کہ بجز حب نبی قابل ایمان ہو نہیں سکتا، صرف خدا کو مان لینے سے مسلمان ہو نہیں سکتا۔ میرے بھائیو، میں آپ کو بتا دوں کہ انشاءاللہ العزیز آج مکمل ارادہ اور طے کر لیں
کہ ہماری جو زندگی اللہ نے دی ہے اس زندگی میں ہمیں اچھے اعمال کر لینی ہے اور اچھے اعمال کے ہی ذریعے اللہ کے قرب کو بھی حاصل کر لینی ہے۔ میرے بھائیوں، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھ میں یہ طاقت نہیں، یہ استاد العلماء کی جماعت ہے۔ آپ جان سکتے ہیں میرے بھائی، جو محدث ہو مجدد ہو ان کا مقام ہی کیا ہے، ان کا مرتبہ کیا ہے۔ ہم تو یہ گنہگار یہ کرسی پہ بیٹھے ہیں، ہمیں شک لگ رہا ہے کہ شاید بے ادبی نہیں ہو جائے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں مولا تو اپنے فضل کریمی سے بے ادبی کو اپنے محبوب کے صدقے میں دور فرما۔ میرے بھائیو، آخر میں یہ کہہ دینا چاہتا ہوں، مولویوں سے آپ نے سنا ہے تقریر، کیا سنیے گا؟ کربلا کا تو مکمل تقریر ہو گئی۔ کچھ مولوی تقریر کرتے کیا، کربلا دور ہے، کربلا دور ہے، کربلا دور ہے، جانا ضرور ہے، جانا ضرور ہے، اور وہی مولوی کہتا ہے کہ گوہال گھر میں گھس جاتا۔ کیوں کہتا ہے؟ وقت ہمارے پاس نہیں، 3 گھنٹے کی تقریر ہماری ہوتی ہے۔ دیوگھر کے کئی ضلع میں لوگ جانتے ہیں مجھے، سمجھے کہ نہیں؟ کیوں کہتا ہے؟ اب آپ کو ایک واقعہ میں بتا دیتا ہوں، بہت ضروری ہے۔ ہم حفظ و تجوید کے بعد جب فارسی پڑھا مدرسہ مدنیہ چلمی میں، ہمارے استاد مولوی منظور صاحب اللہ تعالیٰ ان کو اس طرح سے فارسی کا استاذ بنایا، ہم جتنی بھی تعریف کریں کم۔ انہوں نے ایک چیز ہمیں بتایا تھا، ہم فارسی میں جب پڑھ رہے تھے تو کیا پڑھے کہ ایک پیکر زمین میں پڑا ہوا تھا، لوگ دنیا کے نگاروں میں آ کر کے اسے ہجوم بنا کر کے اکٹھا ہو گیا کہ یہ بے ہوش ہے، یہ بے ہوش ہے، یہ بے ہوش ہے، یہ بے ہوش ہے۔ صاحب دلا ایک اللہ والوں کا، جب اللہ والے کا گزر ہوا، کہا کس چیز کی ہجوم ہے، کیوں لوگ جب میں غفیر کی تعداد لگائے ہوئے ہیں، کہا کہ یہ بے ہوش ہے، اس کو ہوش نہیں ہے۔ تو اللہ صاحب دلا اللہ والے کیا کہتے ہیں کہ اول باہوش نبود گرچہ ہوش داشتے نمی، تم اس کو کیا کہتے ہو کہ ہوش نہیں؟ ارے اسے تو پہلے سے ہی ہوش نہیں تھا، اگر ہوش رکھتا تو یہ نمی خورت اسے پیتا ہی نہیں، اگر ہوش رکھتا تو نمی خورت نہیں پیتا۔ تو میرے بھائیوں، میں یہ کہہ دینا چاہتا ہوں کہ پروردگار عالم سے ہم لوگ سب مل کر دعا کریں۔ بڑی بہترین تقریر جناب جو ہے حضرت مفتی مولانا جو ہے اعجاز صاحب رحمانی مدثر اللہ العالی، بڑی بہترین تقریر ہو رہی تھی۔ باخدا کہتے ہیں کہ طبیعت میں یہ انبساط ہو رہا تھا کہ میں ان سے اور سیکھوں، اس لیے کل میرا پروگرام دمکا کے سرزمین میں ہے۔ بس آپ سے مؤدبانہ گزارش کروں گا کہ اس ناچیز کو کم سے کم 5 سے 10 منٹ کا وقت ملا، آپ اس یاد کو تر و تازہ رکھیں۔ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، جو متعین ہے وقت ہمیں زندگی گزارنی ہے، اور جب ہماری متعین وقت ختم ہو جائے گی تو ہم پھر میرا نفس موت کے شکل میں تبدیل ہو جائے گی، بدل جائے گا، اور پھر ہم منتقل کر جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اخیر میں اس اشعار کو میں کہتا ہوں، اس سے محبوب معطر نہیں ہو سکتا۔ شاعر فرماتے ہیں کہ زمین کا وہ کتاب جس میں نبی کا جسم اطہر ہے، قسم خدا کی کعبہ کیا کعبہ سے بھی فضوتر ہے۔ وما علینا الا البلاغ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔